السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو چندریان 2 کو 2019 کے اندر لانچ کیا گیا تھا اور اس کے وکرم لینڈر کے کریش کرنے کی وجہ سے سب لوگوں کو ایسے لگا جیسے یہ بالکل فیل ہو چکے، لیکن آج اسی مشن نے چاند کی بہت ساری انفارمیشن زمین پر بھیجی ہے، جن میں بہت ساری ایسی تصویریں بھی شامل ہیں جن کے اندر چاند کی سطح کو بنایا گیا ہے۔ اس مشن میں لینڈر کے علاوہ ایک آربائٹر بھی تھا جو پچھلے 4 سالوں میں چاند کو ابھی تک آربٹ کر رہے ہیں۔ ان 4 سالوں کے اندر اس نے اسرو کو، جو کہ انڈیا کی ایجنسی ہے، اس کے سائنسدانوں کو وہ انفارمیشن دی ہے جس سے انڈین سائنسدان ناسا کو بھی پیچھے چھوڑنے والے ہیں۔ اس نے چاند پر ہر کریٹر کو اچھی طرح اسٹڈی کیا ہے اور ساتھ ہی جو بڑے بڑے پہاڑ پتھروں سے بنے ہوئے ہیں انہیں بھی ریسرچ کیا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی سطح کی تصویروں کو کھینچ کر چاند کے سرفس کا نقشہ بھی بنایا ہے، جس کی وجہ سے آج اسرو نے چندریان 3 کو اچھے طریقے کے ساتھ چاند کے سرفس پر لینڈ کروایا ہے۔ اس کے علاوہ اس آربائٹر نے چاند کی سطح پر بہت سے قیمتی ایلیمنٹس کو کھوجا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس آربائٹر کے مطابق چاند کے ساؤتھ پول پر ہائیڈروجن، اومینیم جیسے قیمتی ایلیمنٹس بھی موجود ہیں۔ اسی انفارمیشن کی وجہ سے چندریان 3 میں موجود روبوٹ ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چندریان 2 میں جو آربائٹر تھا اس کے اندر ایک ایکس رے مانیٹر لگا ہوا تھا جو پچھلے 4 سالوں میں چاند کے ساتھ سورج کو بھی اسٹڈی کر رہا ہے، جس کے اندر اس نے سورج کے مائکرو ویوز کو اسٹڈی کیا۔ اس کے علاوہ یہ اس بات کو بھی جان رہا ہے کہ جب سورج کے اوپر والی سطح کا ٹمپریچر 5500 ڈگری ہے تو اس کی اوپر والی لیئر کا ٹمپریچر 1 ملین ڈگری تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس نے اسرو کے سائنسدانوں کو زمین کی طرف سے آنے والی سورج کی خطرناک لیئرز کے بارے میں بھی بتایا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سورج کب اپنی پاورفل انرجی کو ریلیز کرتا ہے تاکہ جب کبھی بھی انسان سپیس میں جائے، جو کہ انسانوں کا اپنا نظریہ ہے، حقیقت تو اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کبھی سیاروں میں رہنے کے لائق ہوں گے یا نہیں، لیکن پھر بھی اگر انسان کبھی خلا میں جاتا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ سورج اپنی خطرناک پاورفل لیئرز کو کس ٹائم کس وقت ریلیز کرتا ہے اور ان سے بچا جا سکے، کیونکہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر زمین کے گرد ایک لیئر کو بنا رکھا ہے، ایک کور کو بنا رکھا ہے جو سورج کی خطرناک شعاؤں کو زمین پر آنے سے روکتا ہے، لیکن خلا کے اندر بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چندریان 1 جسے 2008 میں لانچ کیا گیا تھا، اس نے چاند پر پانی کے جمع ہونے کی انفارمیشن دی تھی۔ اس کے بعد چندریان 2 نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ چاند پر پانی موجود ہے۔ اس کے علاوہ چندریان 3 کے آربائٹر کے اوپر ایک ایسا آلہ لگایا گیا ہے جو چاند کے باریک سے باریک ایلیمنٹس کو اسٹڈی کر رہا ہے۔ ویسے تو چاند کو ایئر لیس ایٹماسفیئر والا مانا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی بہت بڑا ایٹماسفیئر موجود ہے اور اس کا آئنوسفیئر زمین کے آئنوسفیئر سے کافی زیادہ پتلا ہے۔ دوستو آئنوسفیئر اس ایٹماسفیئر کے حصے کو کہتے ہیں جہاں سے زمین کی یا چاند کی حد ختم ہوتی ہے اور خلا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کو چاند پر 4 سال گزر چکے ہیں اور یہ مزید 3 سال تک کام کرتا رہے گا۔ وکرم لینڈر کے کریش ہونے کے بعد اس مشن کو فیل سمجھا جا رہا تھا، لیکن اب تک یہ کافی ساری معلومات دے چکا ہے، اس لیے ہم اسے مکمل طور پر فیلئر نہیں بول سکتے، کیونکہ اس کے اندر بھی وکرم لینڈر کریش ہوا تھا جو کہ صرف اس مشن کا ایک حصہ تھا اور اس کے اندر موجود آربائٹر چاند کو اب تک ڈسکور کر رہا ہے۔ اس مشن سے جتنی بھی انفارمیشن ملی ہے اس سے چندریان 3 کو بہت ساری آسانی ہو گئی چیزوں کو ڈسکور کرنے میں۔ دوستو ابھی تک چندریان 3 بالکل پلان کے مطابق کام کر رہا ہے۔ یہ 1 اگست کو چاند کے سرفس میں پہنچ جائے گا اور چاند کے ان حصوں کو ڈسکور کرے گا جن میں پانی اور دوسرے قیمتی ایلیمنٹس موجود ہیں، اور یہ صرف چندریان 2 کی وجہ سے کامیاب ہو رہا ہے۔ اور اس نے جو چاند کی سطح کی تصویریں بنائی ہیں اس کے ذریعے سے انڈیا نے ہزاروں ڈالر بھی کمائے ہیں۔ دوستو چاند کی ڈارک سائڈ پر 1 میٹر سے لے کر 25 کلومیٹر تک کے گڑھے موجود ہیں اور یہ اتنے گہرے ہیں کہ کئی سالوں تک ان کے اندر سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، اور سائنسدانوں کے مطابق ان گڑھوں کے اندر تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ 10,000 ٹن تک پانی موجود ہو سکتا ہے۔ اور اگر چندریان 3 نے اس پانی کی حقیقی تلاش کر لی تو یہ آج تک سپیس میں کی جانے والی ڈسکوری میں سے سب سے بڑی ڈسکوری ہوگی، جس سے اسرو راتوں رات امیر بن جائے گی اور ناسا کے برابر ہو جائے گی۔
چاند پر پانی کی ڈسکوری سے اسپیس کے اندر بیس بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی سیارے پر رہنے کے لیے ہوا اور پانی بہت ضروری ہے، اور اگر چاند پر پانی ڈسکور کر لیا گیا تو اس سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کر کے ہائیڈروجن سے چاند پر گاڑیاں چلائی جا سکتی ہیں، اور آکسیجن سے وہاں انسانوں کو زندہ رہنا آسان ہوگا، اور وہاں بیس میں انسان راکٹ بنا کر کسی بھی دوسرے سیارے پر بھیج سکتے ہیں، کیونکہ زمین کے گریوٹی سے بہت زیادہ ایندھن استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے وہاں سے راکٹ کو لانچ کرنا بہت آسان ہوگا اور نئی نئی ڈسکوری ہوگی کائنات کے بارے میں۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔